عاقب جاوید کو وائٹ بال ٹیم کا ہیڈ کوچ بنائے جانے کا امکان. ذرائع کے مطابق عاقب جاوید دورہ زمبابوے میں ذمہ داریاں سنبھالیں گے. پاکستان اور زمبابوے کے درمیان سیریز 24 نومبر سے شروع ہوگی. دورہ آسٹریلیا سے پہلے وائٹ بال ہیڈ کوچ گیری کرسٹن مستعفی ہو گئے تھے. پنجاب میں اسموگ اور دھند. لاہور آج دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر. بہاولپور 599 AQI کے ساتھ پنجاب کا آلودہ ترین شہر بن گیا. رحیم یار خان میں صبح سویرے ایئر کوالٹی انڈیکس 587 تک پہنچ گیا. رجحان میں 287، لودھرا میں 276، ملتان اور فیصل آباد میں 200 سے زائد ریکارڈ. اسموگ اور دھند نے قومی شاہراہوں اور موٹر ویز پر منظر دھندلا دیا. ٹریفک کی روانی متاثر. حد نگاہ میں شدید کمی کے باعث لاہور سیالکوٹ موٹر وے کو بند کیا گیا. موٹر وے M2، موٹر وے M3، M4، M5 اور M11 پر بھی ٹریفک روکی گئی. ملک کے بالائی علاقوں میں پہاڑوں پر برف نے ڈیرے ڈال دیے. سوات میں شدید برف باری، ہر سو سفیدی چھا گئی. کالام، مہوڈنڈ اور مالم جبہ برف سے ڈھک گئے. ناران میں آسمان سے برستے روئی کے گالے دیکھنے سیاح بڑی تعداد میں پہنچ گئے. استور میں شدید برف باری کے بعد دیوسائی سڑک سیاحوں اور مقامی لوگوں کے لیے بند کر دی گئی. پاک فوج کے 7 جوان وطن عزیز پر قربان. دہشت گردوں کی کلات کے علاقے شاہ مردان میں سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کی کوشش. سیکیورٹی اہلکاروں کی مؤثر کارروائی. 6 دہشت گرد جہنم واصل، 4 زخمی. ISPR نے بتایا وطن کے 7 بہادر سپوت بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی غلات حملے کی مذمت. بہادر جوانوں کی شہادت پر گہرے رنج اور غم کا اظہار. صدر زرداری نے کہا دہشت گرد عناصر ملک کی ترقی کا سفر سبوتاش کرنا چاہتے ہیں. بلوچستان کے عوام دہشت گرد عناصر کو مسترد کرتے ہیں. وزیر اعظم نے کہا قوم بہادر جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رکھیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا بہادر سپوتوں نے قربانی دے کر دہشت گردوں کے مذموم عزائم کو ناکام بنایا. پاکستانی حکام سے بانی PTI کے فوجی ٹرائل کے اشارے نہیں ملے. بانی PTI سمیت پاکستانیوں کے لیے شفاف عدالتی ٹرائل ضروری ہے. برطانوی وزیر خارجہ کا بانی PTI اور پاکستان کی صورتحال پر ارکان پارلیمنٹ کے خط کا جواب. سویلین کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کی شفافیت اور آزادانہ جانچ پر تحفظات کا اظہار. لکھا پاکستانی عدالتی معاملات داخلی ہیں لیکن عالمی قوانین کی پاسداری چاہتے ہیں. پاکستان بنیادی آزادیوں اور شفاف ٹرائل کے حق کا احترام کرے. پاکستان میں آزادی اظہار اور سیاسی مخالفین پر پابندیوں سے متعلق تشویش ہے. متعلقہ وزیر نے پاکستانی وزیر انسانی حقوق کے ساتھ سول اور سیاسی حقوق پر بات کی. متعلقہ وزیر فالکنز دورہ پاکستان سے واپس آ کر ممبران پارلیمنٹ سے ملاقات کریں گے. زلفی بخاری نے وزیر خارجہ کو خط لکھنے والے ممبر پارلیمنٹ کم جانسن اور دیگر کا شکریہ ادا کیا. پاکستان میں انسانی حقوق سے متعلق امریکی ایوان نمائندگان کی قرارداد پر اقدامات کا مطالبہ. 54 اراکین کانگریس نے صدر جو بائیڈن کو خط لکھ دیا. کہا پاکستان میں 2024 کے ناقص الیکشن کے بعد انسانی حقوق کی دھجیاں بکھیری گئیں. اہم سیاسی جماعت PTI کو انتخابات سے دور رکھنے کی کوشش کی گئی لیکن PTI امیدواروں نے آزاد حیثیت میں کامیابی حاصل کی. الیکشن کے بعد حکام نے عدلیہ کی آزادی اور انسانی حقوق کی مزید پامالی کی. PTI رہنماؤں کی فوری رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں. پاکستان میں تعینات سفیر کو انسانی حقوق، جمہوری اقدار کے فروغ کے لیے اقدامات کی ہدایت کی جائے. امریکی ارکان کانگریس نے بانی PTI سے ناروا سلوک کی مذمت کی. امریکہ کو پتہ ہے ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے. مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کہتے ہیں امریکی کونسل جنرل سے پاکستان اور خطے کی سیاست پر بات ہوئی. وزیر دفاع خواجہ آصف فکس نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. ہمارا بانی اور دیگر قیادت جیل میں ہے تو NRO کس بات کا؟ NRO وہ لوگ مانگتے ہیں جن کے لیڈر 10 سال تک سعودی عرب میں رہتے ہیں.
دفتر خارجہ نے انگریزی اخبار میں وزارت خارجہ سے متعلق خبر مسترد کر دی. ترجمان دفتر خارجہ نے کہا اخبار میں شائع سٹوری پر اخبارات کے ایڈیٹر سے بات کی جائے گی. ادارتی معیار اور صحافتی اقدار کے معاملے پر بات چیت کی جائے گی. میڈیا کسی بھی سٹوری کی اشاعت سے پہلے دفتر خارجہ سے تصدیق ضرور کرے. نو مئی کے حملوں کے ناقابل تردید شواہد ہیں. پی ٹی آئی عہدیداروں کو 9 مئی کے لیے ہدایات دی گئیں. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے 9 مئی کی سی سی ٹی وی فوٹیج اور ویڈیوز جاری کر دی. عطا تارڑ نے کہا ویڈیو میں جلاؤ گھیراؤ کرنے والوں کو دیکھا جا سکتا ہے. حساس تنصیبات کو نشانہ بنا کر سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی. بانی پی ٹی آئی نے اپنی انا کی تسکین کے لیے حملے کیے. عطا تارڑ نے مختلف رہنماؤں اور کارکنان کے ویڈیو بیانات بھی سنائے. پاکستان تحریک انصاف اس فوٹیج کو رد کرتی ہے. اس کو سی سی ٹی وی فوٹیج کہتے ہیں. 9-10 گھنٹے پہ محیط ایک واقعہ جسے ایکسپلین کیا جاتا ہے اس کے آپ اس طریقے سے ٹکڑوں میں کسی چیز کو کسی سے ملا دیا. یہ کوئی بوڈی فلم کا آپ نے وہ ٹریلر نکالا ہے. اس کو ایڈیٹر بھی صحیح طریقے سے نہیں کیا, کسی نلائق آدمی نے. پی ٹی آئی نے حکومتی ویڈیوز مسترد کر دی. ایک ٹکڑا ایک جگہ سے, دوسرا ٹکڑا کہیں اور سے نکالا گیا. فوٹیج کو ایڈٹ بھی درست طریقے سے نہیں کیا گیا. شیخ وقاص اکرم کی پروگرام اعتراض ہے میں گفتگو. کہا موبائل سے بنائی گئی فوٹیج کو حکومت سی سی ٹی وی کا نام دے رہی ہے. یہ لوگ کیا عوام کو پاگل سمجھتے ہیں؟ شیخ وقاص اکرم کا کہنا تھا قیادت کو شاہ محمود سمیت دیگر اسیران سے ملاقات کرنی چاہیے. زین قریشی کو پارٹی سے نکالا نہیں گیا تھا, وضاحت طلب کی گئی تھی. وہ پشاور اجلاس میں موجود تھے. پی ٹی آئی کی جو ہماری قیادت باہر ہے ان سے میری گزارش ہوگی اگر وقت مہلت اجازت دیتا ہے تو کسی دن تشریف لے آئے. کوٹ لکھپت ہم 1.5 سال سے اندر ہے, ہم سے بھی تھوڑا سا ان پٹ لے لے. ہمارا نقطہ نظر کیا ہے, 40 سالہ سیاسی تجربہ ہے. شاہ محمود قریشی کا پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت سے شکوہ. کہا لیڈرشپ کے پاس وقت اور مہلت ہے تو ہمارے پاس بھی تشریف لائیں. اسیر قیادت سے بھی مشورہ کریں. وائس چیئرمین کا بیرسٹر گوہر عمر ایوب اور دیگر کو مشورہ. بولے یاسمین راشد, محمود الرشید, اعجاز چودھری, عمر سرفراز چیمہ سے بھی مشورہ کر لیں. قائدین سے گزارش ہے دیگر جماعتوں کو بھی انگیج کریں. آئین کی بالادستی کے لیے کم سے کم ایجنڈے پر یکسوئی بنانے کی کوشش کریں. بلاول صاحب فیصلہ کریں وہ کہاں کھڑے ہونا چاہتے ہیں. اے ٹی سی میں پیشی کے موقع پر گفتگو میں شاہ محمود نے 24 نومبر کے احتجاج کی حمایت کر دی. تو دھرنے کی کال ہے 24 کی, کیا آپ سمجھتے ہیں یہ ملک کو ایک بار پھر ڈی ریل کرنا چاہتے ہیں؟ اس طرح کی بالکل جو آپ نے الفاظ کہا میں یہی سمجھتا ہوں, لیکن انشاءاللہ وہ کامیاب بھی ہوں گے. مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خصوصی طیارے پر لندن سے واپسی. روانگی کے وقت گفتگو میں نواز شریف نے کہا پی ٹی آئی کے احتجاج کی کال ملک کو ڈی ریل کرنے کی مذموم کوشش ہے. انتشار اور فساد پھیلانے والے عناصر کامیاب نہیں ہوں گے. مہنگائی میں کمی کا جھوٹ بولا جا رہا ہے. بجلی کے بلوں میں تاحال ریلیف نہیں ملا. صنعتیں بند پڑی ہیں. اسٹاک مارکیٹ اوپر جانے سے عوام کو کیا ریلیف ملا؟ کیا پیٹرول, بجلی, گیس کی قیمتیں کم ہوئی؟ کیا کسانوں کو ریلیف ملا؟ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی پریس کانفرنس. کہا حکومت کو تمام سیاسی جماعتوں کو آن بورڈ لینا ہوگا. ملکی مسائل حکومتی بیانات سے نہیں اقدامات سے حل ہوں گے. بلوچستان اسمبلی کے حلقہ پی بی 8 پر ضمنی الیکشن کے لیے پولنگ جاری. 1,16,161 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں. سردار سرفراز شاکر ڈونکی کے انتقال کے باعث نشست خالی ہوئی. فیصل آباد میں مبینہ پولیس مقابلہ. 4 ڈاکو مارے گئے. شناخت زاہد, نوید, قاسم, اسلام کے نام سے ہوئی. پولیس کا کہنا ہے ملزمان ریکارڈ یافتہ اور دوران واردات گینگ ریپ میں ملوث تھے. ڈسکا میں ساس اور نند کے ہاتھوں قتل زارا کیس کی تحقیقات. پولیس نے ماں بیٹے سمیت مزید 4 افراد کو حراست میں لے لیا. ملزمان کی تعداد 8 ہو گئی. حراست میں لیے گئے ملزمان میں وزیر آباد کا اذان علی, صبا اور اس کا بیٹا قاسم شامل. کوٹلی مرلا کے شبیر سے بھی تفتیش جاری.
پیر محل میں حضرت میاں سید خالد ظفر کے دعائی غریب نواز چشتی عثمانی کے 3 روزہ عرس کی تقریبات کا آغاز۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کی جانب سے زائرین کے لیے لنگر کا اہتمام۔ غزہ میں صہیونی حملوں میں پھر تیزی آ گئی۔ 24 گھنٹے میں 51 فلسطینی شہید۔ نابلس میں قابض اسرائیلی آباد کاروں نے فلسطینیوں کے گھر جلا دیے۔ لبنان میں اسرائیلی طیاروں کے حملے میں 7 افراد شہید ہوئے۔ شمالی سرحد پر حزب اللہ کے حملے میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک۔ نیتن یاہو کے گھر پر پھر حملہ، 2 لائٹ بم فائر کیے گئے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی چینی ہم منصب شی جن پنگ سے پیرو میں ملاقات۔ چینی صدر نے کہا ٹرمپ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کو تیار ہے۔ چینی صدر کا دونوں ملکوں کے تعلقات میں اتار چڑھاؤ کا اعتراف۔ ایران نے ایلان مسک کے اقوام متحدہ میں ایرانی مندوب سے ملاقات کی تردید کر دی۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے ملاقات کی جھوٹی خبر پھیلائی گئی، ابھی ایسی ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے، دیکھ رہے ہیں نئی امریکی انتظامیہ کی پالیسیاں کیا ہوں گی۔ بھارتی ریاست منی پور میں پھر ہنگامے پھوٹ پڑے۔ امپھال شہر میں کرفیو نافذ، 7 اضلاع میں انٹرنیٹ سروس بھی معطل۔ فسادات، 6 لاپتہ افراد میں سے 3 کی لاشیں ملنے کے بعد شروع ہوئے۔ جارجیا میں اپوزیشن رہنما نے الیکشن کمیشن کے سربراہ پر دھاندلی کا الزام لگا کے سیاہی پھینکی۔ الیکشن کمیشن کے سربراہ نتائج کی توثیق کا اعلان کر رہے تھے، سیکیورٹی اہلکاروں نے اپوزیشن رہنما کو پکڑ لیا۔ اور آواز میں شوخی اور چلبلا پن، سروں کی لیلا گلوکارہ رونا لیلا نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھ لی، ان کی گائیکی کا سحر آج بھی برقرار۔